اس کے ذمہ میں حق اور سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
باقی صحابہ پر بھی آپ نے اعتراضات سنے ہوں گے، لیکن امیر معاویہ وہ مظلوم ہیں جن پر اپنوں نے بھی اعتراضات کیے اور غیروں نے بھی اعتراضات کیے۔ غیر کا تو حق بنتا ہے کہ وہ دوسرے پہ اعتراض کرے، لیکن جب اپنا کوئی اعتراض کرتا ہے تو دوسرے بھی اسے طعنہ مارتے ہیں کہ دیکھو تمہارے اپنے امیر معاویہ کے
کہ مسلمانوں کا بیت المال خزانے سے خالی ہوتا جا رہا ہے، لہذا جتنا بھی سونا اور چاندی آپ لیتے ہیں اس کو مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کروایا جائے۔ اب اعتراض کرنے والے نے اس پیج پر تو ایک بات کا ذکر کر دیا اور اس کو دنیا کے سامنے پھیلا دیا، لیکن اسی کے ساتھ متصل دوسرے صفحے پہ یہ والی روایت بھی موجود ہے، اس کا تذکرہ کہیں نہیں کیا۔ وہ امیر معاویہ کی جس کے بارے میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ معاویہ کو ہادی بنا، مہدی بنا اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ اور پھر معاویہ کے بارے میں امام الانبیاء نے دعا کی کہ اللہ معاویہ کا دل، اس کا سینہ علم کے لیے کھول دے۔ اور ایک مرتبہ امیر معاویہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہے تھے کہ وضو کرواتے ہوئے پانی بچ جاتا ہے، امیر معاویہ نے وہ پانی اپنے منہ پر پھینکا اور اس سے اپنا منہ دھو دیا، چہرہ دھو دیا۔ اللہ کے حبیب نے معاویہ سے ایک بات کی، کہا معاویہ اللہ تجھے حکومت عطا فرمائے دے اور جب تجھے حکومت مل جائے تو اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھنا۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بے شمار اعتراضات، اور ہم کوئی بھی بات جس کی سند موجود نہ ہو اس کو
ابو سفیان کی بیٹی کیا تو اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے؟ تو بہن نے جواب دیا اللہ کے رسول میرا بھائی ہے، میں اس سے بے حد محبت کرتی ہوں، انتہا درجے کی محبت کرتی ہوں، مجھے یہ بہت پیارا لگتا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا اے صفیہ اس سے صرف معاویہ سے صرف تو نہیں محبت کرتی بلکہ معاویہ سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ ایک طرف تو رسول اللہ یہ ارشاد فرمائے کہ اللہ بھی معاویہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی معاویہ سے محبت کرتا ہے، اور دوسری طرف معاویہ کا دشمن معاویہ کے بارے میں تبرہ کرے اور تاریخ اٹھا کر ہمارے سامنے پیش کرے اور معاویہ کو غلط لکھے تو ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہمارے دل کے اندر معاویہ کی نفرت نہیں آئے گی بلکہ اور محبت آئے گی۔ قرآن نے صاف اعلان کیا، جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اللہ نے صاف اعلان فرما دیا وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ نے اعلان فرما دیا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اللہ کے نبی کو مانا، اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے، وَعَزَّرُوهُ اور نبی کی تعظیم کرتے رہے، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ اور جب نبی کسی مشکل پریشانی میں مبتلا ہوا وہ نبی کی مدد بھی کرتے رہے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور اس نور کی پیروی بھی کرتے رہے جو اللہ نے اپنے حبیب پہ اتارا ہے۔ قرآن نے اعلان فرما دیا اولئک هم المفلحون۔ قرآن اعلان کرتا ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہیں، فلاح پانے والے۔ امام الانبیاء بیٹھے ہوئے ہیں، غسان کا ایک شہزادہ آتا ہے، آ کر امام الانبیاء سے کہتا ہے اللہ کے حبیب میں آپ کے لیے ایک تحفہ لے کر آیا ہوں، کہا کہ میری طرف سے اس تحفے کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تحفہ تو دکھاؤ، کہا 6 میل دور ہے، میری سواری 6 میل دور باندھی ہے، وہاں پر ہے۔ اللہ کے حبیب آپ اپنے کسی غلام کو میرے ساتھ بھیج دیجئے اور جا کر میرے ساتھ وہ آپ کا تحفہ لے کر آ جائے۔ اللہ کے حبیب نے اپنی مجلس میں نگاہ دوڑائی اور کسی کو نہیں پایا، امیر معاویہ کو اٹھایا، کہا معاویہ جا اس کے ساتھ جا کر میرا تحفہ لے کر آ۔ امیر معاویہ کی جوتیاں اس طرف سے تھی، امام الانبیاء نے کہا معاویہ اس طرف سے جانا۔ معاویہ اٹھا، جوتی کی طرف نہیں گیا بلکہ ادھر سے نکلتا ہوا اس غسان کے شہزادے کے ساتھ چلا گیا۔ غسان کا شہزادہ سواری پر سوار ہو گیا، چلتا رہا، معاویہ ننگے پاؤں چلتا رہا۔ راستے میں جاتے ہوئے جب پاؤں میں درد محسوس ہوا، معاویہ نے غسان کے شہزادے سے کہا مجھے بھی اپنی سواری پر سوار کر لو۔ اب غسان کے شہزادے نے کہا تو کمی ہے، تو
के हबीब मैं पैदल चलता रहा, जूते भी नहीं थे। अल्लाह के हबीब जूते उस तरफ पड़े थे, आपने उस तरफ से निकलने का हुक्म दिया। जूते पहनना गवारा नहीं किए कि अल्लाह के हबीब के हुक्म की हुक्मदूली ना हो जाए, नाफरमानी ना हो जाए। आपका हुक्म सुनते हुए उधर से निकल पड़ा, रास्ते में पैदल चलता रहा। और अब वापस आपके पास आ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, अल्लाह मुआविया को साबिर बनाना, साबिर बनाना। और फिर दुनिया ने देखा और 30 साल बाद जब अल्लाह ने मुआविया को हुक्मरानी अता फरमाई, यही गस्सान का शहजादा मुआविया की कैद में आता है। मुआविया इसे कैद करता है, जंग होती है, जंग में कैदी बनकर आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो शेर, वो वफादार, उसके ऊपर नजर पड़ती है। देखा उसको कैद किया, रस्सियों से बांधा है। अमीर मुआविया ने कहा इसकी रस्सियों को खोल दिया जाए, इसे आजाद कर दिया जाए। और ये तो शहजादा है, ये तो बादशाह का बेटा है, इसे कैद ना करना, इसे मेहमान खाने में ले जाना, इसकी खिदमत करते रहना और रोजाना इसको ताजा खाना पहुंचाते रहना। 1 महीने तक उसकी मेहमान नवाजी होती रही। 1 महीने के बाद हज़रत अमीर मुआविया ने उसे तलब किया। जब मुआविया के सामने पेश हुआ, मुआविया ने कहा जा तू आजाद है, जा तू आजाद है, तुझसे कोई पूछ गछ नहीं, तू कैदी नहीं, तू आजाद है। उसने मुआविया से सवाल किया, मैं कैदी बनकर आया था, मैं कैदी बनकर आया था, और जब मैं कैदी बनकर आया था तो आपका हक ये बनता था कि मेरी गर्दन उड़ा दी जाए। आपने मेरा इकराम किया, आपने मेरे साथ ये सलूक किया। लोगों से पूछा बताओ जरा ये कौन है? कहा ये अबू सुफियान का बेटा मुआविया है। उस वक्त उसने उनको पहचाना और फिर मुआविया के पास आ जाते हैं, आकर कहते हैं तू तो नबी के दौर का वो आदमी है, जब नबी ने तुझे मेरे साथ तोहफा लेने के लिए भेजा था, मैंने तुझे कमी कहा था, तुझे अपनी सवारी पर सवार नहीं किया था और तुझे अपने जूते नहीं दिए थे। लेकिन जब मैं कैदी बनकर तेरे पास आया, तूने मेरी मेहमान नवाजी की, बड़ा इकराम किया, मुझे मेरा सर उड़ाना चाहिए था। मुआविया ने कहा वो तेरे अखलाक थे, तेरे बड़ों ने तुझको सिखाए थे। मैं तो मोहम्मद का उस वक्त भी गुलाम था, आज भी मोहम्मद का गुलाम हूँ। मुझे मेरे नबी ने ऐसे अखलाक सिखाए हैं। उससे तेरे किरदार का पता चला और इससे मेरे किरदार का पता चला। और जब जाने लगा तो 10,000 दिरहम हज़रत अमीर मुआविया ने उसको नकार कर दिए। जब 10,000 दिरहम नकार कर देने लगे तो शहजादा रोने लगा और अमीर मुआविया ने कहा मैंने तुझे उस वक्त ही पहचान लिया था जब तुम पहले दिन मेरे पास कैदी बनकर आया था। रोने लगा और कहा कि अगर तेरा दीन तुझे ये अखलाक सिखाता है तो फिर तेरा दीन झूठा नहीं हो सकता। वो शहजादा वही कलमा पढ़कर मुसलमान बन जाता है। अमीर मुआविया के हाथ पर कलमा पढ़ता है, मुसलमान हो जाता है। अमीर मुआविया वो है कि जिन्होंने सबसे पहले इस्लामी बदरी बेड़ा तैयार किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा और हंसते हुए उठे। घर वालों ने पूछा अल्लाह के हबीब आप नींद से उठे हैं, यहाँ पर हंसते हुए क्यों उठे हैं? अल्लाह के हबीब ने फरमाया मैंने ख्वाब के अंदर देखा कि इस्लामी फौज वो समझ